اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمعة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی دو نشستوں سے ہم لوگ سورۃ الاحزاب پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آج آگے بڑھیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میرے ذہن میں بات آئی جو میں چاہتا تھا اس وقت بیان کرنا، لیکن ذہن سے بات نکل گئی، اس لیے میں ذرا توجہ پچھلی سے پچھلی نشست کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اس صورت کی شروع کی آیات کو آیت نمبر خصوصاً آیت نمبر 4 سے لے کے 8 تک میں نے کہا تھا یہ میری نظر میں اس صورت کی تمہیدی آیت ہے۔ وہاں ہم لوگوں نے یہ بات پڑھی کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان کے دل میں دو دل نہیں رکھے ہیں، اور نہ اللہ نے ان بیویوں کو جنہیں تم ماؤں کی پیٹھ کہہ کے ان سے الگ ہو جاتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں۔ آیت نمبر 4 میں یہ باتیں ہم لوگوں نے پڑھی۔ جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اشارتاً یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ دو دل نہیں، اس سے مراد یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص بیک وقت منافقت کی روش بھی اختیار کرے اور وہ ایمان والا بھی ہو، نہ یہ ممکن ہے کوئی شخص اللہ کی نافرمانی بھی کرے اور وہ ایمان والا ہو۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں بالکل۔ ایمان والا تو ایمان والا ہی ہوتا ہے، وہ منافقت کی روش سے دور رہتا ہے اور وہ اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتا۔ سورۃ الفاتحہ آخر کی آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا تو عزم یہ ہوتا ہے کہ وہ راستے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس راستے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جس پر چلنے والوں پر اللہ ناراض ہوئے، اور نہ وہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلا جانا پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ایک بات پوری طرح سے مجھے یاد نہیں، بہر کیف جتنا یاد ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ کوئی شخص جب چوری کرتا ہے تو دل سے اس کے ایمان نکل چکا ہوتا ہے، اس ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ کوئی زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ بہر کیف ہم ایمان والے تو اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانے والے ہیں، غلط راستے پر اپنے آپ کو پڑنے سے بچانے والے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ برسبیل تذکرہ جن لوگوں نے بھی عمرہ اور حج کیا ہوا ہے وہ تو جانتے ہیں کہ جب ہم سعی میں آتے ہیں صفا پر یا مروہ پر تو جو الفاظ کہتے ہیں ان میں یہ الفاظ بھی شامل ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، کہ کوئی الہ نہیں سوائے اکیلے الہ کے جس نے وعدہ پورا کیا، اپنے غلام کی مدد کی اور تمام کے تمام گروہوں کو اکیلے ہی اللہ تعالیٰ نے شکست دی۔ اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جو کہے ہیں اس کا تعلق میری نظر میں اسی غزوہ احزاب سے ہے، واللہ عالم۔
پچھلی نشست میں نے آپ سے ایک روایت سنانے کی بات کی تھی، اور جس جذبے کے تحت کسی نے یہ بات آپ سے ایک صحابی سے پوچھی تھی وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور غور طلب ہے، سبق آموز ہے۔ یہ پوری روایت ذرا طویل ہے لیکن میں سناتا ہوں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نوجوان شخص نے جو کوفے کے رہنے والے تھے کہا، اے ابو عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے، بتاؤ تو تم کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ ہم جان نثاریاں کرتے تھے۔ وہ نوجوان کہنے لگے کہ سنیے چچا جا، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم بھی زمین پر نہ رکھنے دیتے، اپنی گردنوں پر اٹھا کر لے جاتے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت بعد کا ہے، اور یہ واقعہ کوفے میں ہے، اور یہ سوال کرنے والے ایک تابعی ہیں۔ صحابہ کا دور گزرا، پھر تابعی آئے، پھر اس کے بعد تبع تابعین کہلائے، یعنی اس کے بعد والی نسل کو تبع تابعین کہا گیا۔ یہ ایک تابعی کی بات ہے جو یہاں پر نقل کی ہے اس روایت میں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھتیجے لو ایک واقعہ سنو۔ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے؟ اللہ کے نبی اس سے شرط کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ خوف، بھوک اور سردی کی انتہا تھی۔ پھر آپ دیر تک نماز پڑھتے رہے، پھر فرمایا، ہے کوئی جا کر یہ خبر لائے کہ مخالفین نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا رفیق بنائیں گے۔ اب کے بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوتا کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بالآخر میرا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی۔ اب تو کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ فرمانے لگے، حذیفہ تم جاؤ اور دیکھ کر کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، اور جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچنا اور کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی اور جرأت کے ساتھ مشرکوں میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والے اللہ کے لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہے تھے۔ چولہوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دیے تھے، خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی تھیں، آگ جلا نہیں سکتے تھے، کوئی چیز اپنے ٹھکانے نہیں رہی۔ اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہوا اور بآواز بلند منادی کی کہ اے قریشیو، اپنے 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 ساتھیوں سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ بھال لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس جو قریشی جوان تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا، قریشیو بخدا ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی، ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی، پھر اس ہوا نے تو ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم پکا کھا نہیں سکتے، آگ تک جلا نہیں سکتے، خیمے ڈیرے ٹھہر نہیں سکتے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں، میں نے تو ارادہ کر لیا ہے واپس ہو جاؤں، بس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا، اور اسے وہ 3 پاؤں سے ہی کھڑک ہو گیا تھا، پھر اس کا پاؤں کھولا،
اس وقت ایسا اچھا موقع تھا، اگر میں چاہتا تو ایک تیر میں ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا، اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کو لپیٹے ہوئے، جو آپ کی کسی بیوی صحابہ کی تھی، نماز میں مشغول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر اپنے دونوں پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور چادر مجھے بھی اڑا دی، پھر رکوع اور سجدہ کیا، اور میں وہیں وہ چادر اوڑھے بیٹھا رہا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھ لیا، واپس لوٹ گئے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ باوجود کڑاکے کی سردی کے، اللہ کی قسم مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ روایت طویل تھی، میں نے کچھ چیزیں چھوڑ دیں۔ بہرحال بتانا یہ ہے اس روایت سے کہ ہم بھی اپنے دل میں یہ تمنا کئی بار آتی ہے بات، کاش کہ ہم وہ زمانہ پاتے جو اللہ کے نبی کا تھا، لیکن اللہ نے تو میرے لیے یہ زمانہ مقدر کیا تھا جس میں آج ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے اگر وہ زمانہ پاتے تو شاید ایمان والے نہیں ہوتے، واللہ عالم، منافقت پہ کی روش اختیار کر لیتے، پتہ نہیں کیا کرتے، اس لیے کہ ہم اپنے ایمان کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہم پر بہت فضل کیا کہ ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے بعد میں آنے والوں کی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے صحابہ سے، عجیب تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور پھر مجھ پر ایمان لائیں گے، میرے وہ بھائی جو بعد میں آنے والے ہیں۔ آگے سورۃ الاحزاب میں پڑھتے ہیں، آگے دو آیات، آیت نمبر 26 اور 27۔ ان دو آیات کا تعلق غزوہ بنو قریظہ سے ہے، صرف دو آیات ہیں اور اس میں پوری کہانی سموئی ہوئی ہے جو اس غزوے کی ہے۔ پھر تاریخ کے اوراق کو رکھتے ہیں قبل اس کے کہ یہ دو آیات پڑھی جائیں۔ روایات کئی ہیں، بہرحال ان روایات کا لب و لباب میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے، لشکر سارے جو آئے تھے مشرکین کے تتر بتر ہو گئے، سب واپس چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اتار کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں گرد و غبار سے پاک صاف ہونے کے لیے غسل کرنے کو بیٹھے ہی تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے فرمایا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں، جنگ کے ہتھیار اتار دیے ہیں، ابھی فرشتوں نے تو نہیں اتارے۔ پھر آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بنو قریظہ کی طرف روانگی کے لیے، تاکہ ان کی جو انہوں نے حرکت کی تھی اس غزوہ احزاب میں اس کی ان سے پوچھ گچھ کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ تم میں سے ہر ایک عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے۔ یہ حکم ظہر کے بعد کا حکم ملا لوگوں کو، اور بنو قریظہ کا قلعہ یہاں سے کئی میل پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پر ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لشکر کا جھنڈا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے پیچھے بنو قریظہ کی طرف چل پڑے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ بنو قریظہ کا قبیلہ آباد تھا جنوب کی جانب، یعنی مکہ کی جانب، مدینے سے کچھ فاصلے پر تھا۔ ایسا ہوا کہ صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے
یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ فوراً نکل جانا ہے۔ عصر کا وقت آ گیا جب، تو انہوں نے عصر کی نماز راستے میں ہی ادا کی۔ کچھ دوسرے وہ صحابہ تھے کہ آپ کی اطاعت منوئن کی، یعنی بنو قریظہ پہنچ کر تقریباً اندھیرا، مغرب کا وقت قریب ہو چکا تھا، اس وقت انہوں نے عصر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ لگی تو آپ نے دونوں میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ روایات سے پتہ لگتا ہے کہ مختلف ٹکڑیوں میں تقریباً 3000 کے قریب اسلامی لشکر دیار بنو قریظہ پہنچا اور اسے محاصرے میں لے لیا۔ یہودیوں نے کوٹھوں پر چڑھ کر آپ اور ایمان والوں پر گالیوں کی بوچھار کر دی، لیکن یہ بدزبانی ان کے اس جرم میں مزید اضافے کا باعث بنی جو انہوں نے عین لڑائی کے وقت، یعنی غزوہ خندق کے وقت آپ سے کیے معاہدے کے خلاف دشمنوں سے مل کر مدینہ کی پوری آبادی کو ہلاک کرنا چاہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو 3 متبادل تجویز پیش کی۔ پہلی، اسلام قبول کر لو۔ دوسری، یا اپنے ہاتھوں اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کر کے تلوار سوت کر جنگ کے لیے نکل آؤ۔ تیسری، ہفتے کے دن جس میں تمہارے لیے کوئی کام کرنا منع ہے، بغیر اعلان کیے ہم پر حملہ کر دو۔ بنو قریظہ نے ان میں سے کوئی تجویز قبول نہیں کی۔ تقریباً 3 ہفتے کے محاصرے کے بعد اپنے اپنے متعلق فیصلے کا اختیار قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو سونپ دیا، اور انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر کیا تھا۔ بنو قریظہ کے تقریباً 700 کے قریب مرد قتل کیے گئے، عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے گئے۔ اس طرح مدینہ میں آباد یہود کے تینوں قبائل اپنے اپنے انجام کو پہنچے، اور غدر و خیانت کے سانپوں کا مدینہ سے خاتمہ ہوا۔ بنو قریظہ کی گڑھیاں، قلعے، ساز و سامان، اسلحوں کے ڈھیر، زمین، یہ سب ایمان والوں کے لیے مال غنیمت بنے۔ ان کی ایک عورت ریحانہ بنت عمر امہات المومنین میں شامل ہوئیں، جن کا انتقال 10 ہجری حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد ہوا۔ قدموں کے نیچے نہیں آئی زمین سے، ابھی پڑھیں گے ہم لوگ اس آیت میں۔ بہرحال یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ جس کا ذکر میں نے کیا، تاریخ کے اوراق سے ملتا ہے۔ اب آئیں ان آیات کی طرف۔ آیت نمبر 26-27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهِرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ یہ آیت نمبر 26 ہے۔ اہل کتاب کے وہ لوگ جنہوں نے حملہ آور لشکروں کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا تھا، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان والوں کا رعب ڈال کر انہیں ان کی گڑھیوں سے اتارا۔ گڑھی، اب جانتے ہیں یہ لفظ معروف لفظ ہے۔ ان کے قلعے اور دوسرے ایسے جو حفاظتی سامان، جو چیزیں ہوتی ہیں، دیواریں وغیرہ، وہاں سے اتارا۔ ان کی ایک جماعت کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسری کو قیدی بنا رہے تھے۔ اگلی آیت نمبر 27۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی زمینوں، گھروں، گڑھیوں، قلعوں اور مالوں کا وارث بنا دیا، اور ایک ایسی زمین کا بھی جو ابھی تمہارے قدموں تلے نہیں آئی۔ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ زمین جو ابھی تمہارے قدموں کے نیچے نہیں آئی، وہ بھی اس کا بھی وارث بنا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں۔
مفسرین کا خیال ہے کہ غالباً یہاں اشارہ غزوہ خیبر کی طرف ہے جو 7 ہجری میں پیش آیا، واللہ عالم۔ بہرحال یہ 2 آیات تھیں جس کا تعلق بنو قریظہ سے تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ خندق میں تیر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے، اور ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے باہر ایک خیمہ لگوا کر ان کو وہاں رکھا تھا تاکہ ان کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ اور جب بنو قریظہ نے ان کو اپنا حکم بنانے کی پر وہ راضی ہوئے تو انہیں پھر خچر پر سوار کر کے لایا گیا بنو قریظہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ محاصرہ بنو قریظہ کا 25 روز تک رہا۔ اس دوران میں ابو لبابہ عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا ان کو سمجھانے کے لیے بنو قریظہ کو۔ جب انہوں نے مشورہ کیا تھا، یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے قبل کی بات ہے، تو ابو لبابہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ تم اگر سرنڈر بھی کر دو تو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، یعنی اپنی گردن پر اشارے سے بتایا۔ انہیں جب اس غلطی کا احساس ہوا تو واپسی میں اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک کھوٹے سے باندھ لیا۔ یہ واقعہ ہم لوگ سورۃ توبہ میں پڑھ چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ پچھلی نشست طویل ہو گئی تھی، میں نے بھی ابھی بہت اختصار سے کام لیا ہے روایات کو سنانے میں۔ مقصد ایک عمومی باتیں جو ان میں سے حاصل ہو رہی تھیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ میں آیت نمبر 27 پر رکتا ہوں، آگے انشاءاللہ ہم لوگ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔